نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز الایمان بیکن اسکول لاہور ڈویژن کی تمام ٹیچنگ سٹاف اور قاری صاحبان فیصل کمپلیکس میں تشریف فرما ہے اور یہ ایک ٹریننگ سیشن ہے۔ انشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے سماعت کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمام ٹیچر سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر تو آپ انتظامیہ میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے اور جسٹ آپ سماعت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کی مکمل توجہ سٹیج کی طرف ہونی چاہیے۔ اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ موبائل جو ہے وہ کوشش کریں کہ بیگ سے نہ نکلے، کیونکہ ہمارا جتنا ادھر فوکس ہوگا تو اتنی ہی باتیں ہمیں سمجھ بھی آئیں گی۔ اگر آپ آپس میں تو باتیں کریں گے یا موبائل کی طرف توجہ ہوگی تو جو یہاں کچھ بیان ہو رہا ہے وہ بس اوپر سے گزرے گا یا پھر ہم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے، سمجھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ترجمہ القرآن بک اور اسلامیات کی بک، وہ کیسے پڑھائی جائے۔ قاری صاحبان اگر پڑھاتے ہیں تو ان کو کیسے ٹیچ کرنا چاہیے، اور اگر ٹیچر پڑھاتی ہے تو اس کو کیسے ٹیچ کرنا چاہیے۔ یہ بات آپ کے نالج میں ہونی چاہیے کہ یہ پہلا سال ہے جس میں ترجمہ القرآن کی بک ایڈ ہوئی ہے۔ 6, 7 اور 8 کلاس اور اسی طرح 10 کلاس۔ 9 کلاس میں پچھلے سال بھی ترجمہ القرآن کی بک تھی اور اس سال 9, 10 اور 6, 7, 8 ان سبھی کلاس میں ترجمہ القرآن کی بک ہے، جبکہ اسلامیات کی بک ہمارے پی جی لیول سے لے کر 10 کلاس تک ہے۔ اور آپ میری اس بات سے اتفاق بھی کریں گے کہ ہمارے بچے شروع سے لے کر اینڈ تک، مطلب ہماری جو موسٹ سینئر کلاس ہوتی ہے اسکول میں وہ 10 کلاس ہوتی ہے، 10 سے 13 سال تقریباً بچہ اسلامیات کی بک پڑھتا ہے۔ اس کے باوجود جب 9, 10 کا رزلٹ آتا ہے تو بس وقت انگلش کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، میتھ، بایو کیمسٹری، فزکس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ اسلامیات کے نمبر کم ہوتے ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ مطلب اس بک، وہ جو بک ہماری اپنی بک ہے ایز اے مسلم ہونے کے اعتبار سے اور ایز اے جنرل نالج ہونے کے اعتبار سے ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح ابھی جو ترجمہ القرآن کی بک ایڈ ہو گئی ہے تو ان کتابوں میں ایز اے مسلم ہمارا نالج کتنا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا نالج کتنا ہونا چاہیے، جو شروع سے لے کر اینڈ تک وہ پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اسلامیات کے نمبر کم ہیں اور اردو کے نمبر زیادہ آتے ہیں۔ اسلامیات کے نمبر کم ہیں، بایو، فزکس، کیمسٹری، میتھ کے نمبر زیادہ آتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم ترجمہ القرآن کی بک کی طرف دیکھتے ہیں جو ابھی ایڈ ہوئی ہے تو نتیجہ اس کا بھی یہی نکلنا ہے کہ اس کے بھی نمبر کم آئیں گے بقیہ سبجیکٹ کی نسبت جب ہم میٹرک کی طرف دیکھیں گے۔ یہ چھوٹے لیول سے لے کر آگے تک ہمارے بچے بھاگتے چلے جاتے ہیں 8 کلاس تک، لیکن کیا ہوتا ہے جب اینڈ پہ رزلٹ نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے اسلامیات کمزور ہے یا اس میں سپلی آ گئی ہے اور جو بقیہ سبجیکٹ ہے ان میں کلیئرنس ہو گئی ہے بچے کی۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم توجہ سے پڑھاتے نہیں ہیں، یا ہم توجہ سے بچوں کو لرن نہیں کراتے، یا ہم اس سبجیکٹ کو اتنا ہلکا دے لیتے ہیں کہ ہم اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اتنا ہلکا لے جاتے ہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس میں تو بات ہو ہی جانا ہمارے بچے میں، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہمیں جہاں پر بچے پر یہ فوکس کرنا چاہیے کہ اس کو اردو، میتھ، سائنس کے سبجیکٹ میں بریلینٹ ہونا چاہیے، اس کو اچھے نمبر آنے چاہیے، تو وہاں پر جو ہماری اپنی اسلامیات ایز اے مسلم ہے یا ترجمہ القرآن کی بک ہے اس میں بھی نمبر ان کے مقابلے میں زیادہ آنے چاہیے۔ اور آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ انگلش، سائنس سبجیکٹ اور میتھ کی طرف جتنی توجہ کرتے ہیں نا، اگر وہ آرٹس کے سبجیکٹ کی طرف توجہ کریں نا تو ان کا رزلٹ شاندار ہو جائے۔ ہمارے بچوں کا اس طرف فوکس ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی پڑھانے والے اس قدر اس کو توجہ سے پڑھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ نمبر لینے ہوتے ہیں آرٹ سبجیکٹ میں سے، اور ہمارے بچوں کے نمبر آرٹ سبجیکٹ میں کم آ جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کی جو پوزیشن اپ ہونی چاہیے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ جب رزلٹ نکلتا ہے تو اس کے نمبر جو ہوتے ہیں وہ بچے کے کم ہوتے ہیں، اگرچہ وہ پاسنگ مارک لے جاتا ہے لیکن اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آسان، جن کو استاد بھی آسان سمجھتا ہے یا جن کو ٹیچر بھی
بچے بھی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ان میں نمبر کم آ جاتے ہیں۔ تو یقین مانیں یہ ایک بک کا نہیں مسئلہ، اگر آپ اپنے تمام سبجیکٹ کی طرف توجہ رکھتے ہیں تو تمام سبجیکٹ میں بچے اچھا پرفارم کریں گے، تمام سبجیکٹ میں بچے اچھے مارکس لیں گے۔ اور ایک اور کسی سمجھدار بندے نے کہا تھا، ہم یہاں پر نا اسکول میں زیادہ تر بلکہ سارے کے سارے نا امپلائی ہیں، کنزل ایمان بیکن اسکول میں یا کوئی بھی اسکول ہے نا، اس میں سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ملازمت، اردو کا لفظ ہے ملازمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی سیانے بندے نے کہا تھا کہ جب آپ ملازم ہوتے ہیں نا، جب آپ ملازم ہوتے ہیں، امپلائی ہوتے ہیں، تو جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو اپنا کام سمجھ کے کیا کریں۔ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو اپنا کام سمجھ کے کیا کریں، پھر کیا ہوگا؟ آپ کی ٹائمنگ سیٹ رہے گی، آپ کا اگر مینجمنٹ میں ہے تو آپ کا اسکول بھی گرو کرے گا، اور اگر ٹیچر ہیں تو آپ کا ہر بچہ بریلینٹ ہوگا اگر آپ اس کام کو اپنا کام سمجھ کے کریں گے۔ کہ جب ملازم ہے تو اس کام کو اپنا کام سمجھیں، اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی کہ آپ اس منصب پہ آ گئے کہ آپ نے اپنا کام شروع کر دیا، ٹیچنگ نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بھی کام، کوئی آپ کو اللہ توفیق بخش دے کہ آپ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ملازم سمجھ کے کام کریں جی، پھر ملازم بن کے کام کریں، جو کام بھی آئے کر گزریں۔ اور الحمدللہ مفتی شاہد محمود مدنی صاحب اس پروجیکٹ کے سی ای او ہیں، اور ان کی تربیت سے الحمدللہ کوئی ایسا کام نہیں آتا کہ جو سامنے آئے اور ہم کو کرنا گزرے، کوئی ایسا کام اسکول سے ریلیٹڈ سارے کام کر گزرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسا ملازم کر بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ آپ کو ترقی بھی دیتا ہے۔ یہ اسکول نہیں، یہ ہر فیلڈ کا یہی رول ہونا چاہیے کہ جب آپ ملازم ہیں تو اپنا کام سمجھ کے کریں، اور جب آپ اپنا کام کریں تو پھر ملازم بن کے کام کریں، تو انشاءاللہ پھر آپ ترقی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔